والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى في مقام آخر من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين محترم حاضرین سامنے کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا احسان عظیم ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، رب العالمین ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہر شے پر اسی کی منشا ہے، اسی کی مرضی ہے اور خیر کے فیصلے فرمانے والا ہے، سزا اور جزا کا بادشاہ ہے۔ آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سیاح لامکہ راحت قلب و سینہ سرور مدینہ، غریبوں کے غمخوار آقا، یتیموں کے مددگار آقا پر بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کے بارے میں اور اپنے بندوں کے متقین کے بارے میں اور امت مصطفیٰ کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو کہہ کر مخاطب فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان المبارک کے روزوں کو ایمان والوں سے منسوب کر کے ارشاد فرما رہا ہے کہ ایمان کا تعلق اللہ تعالیٰ خصوصاً روزے داروں سے فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اور روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے تم پرہیزگار بن جاؤ، تزکیہ نفس والے بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے متقی بن جائیں اور بندوں کے لیے کامیابی ہو جائے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جس طریقے سے تم سے پہلے والوں پر روزے فرض کیے گئے تھے اسی طریقے سے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان والے کہہ کر صرف ایمان والوں کو مخاطب فرما رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ روزہ کی جو توفیق ہے وہ ملنا بہت بڑی بات ہے، روزے کی توفیق ملنا بہت بڑی بات ہے، اور اللہ سے دعا کرنا کہ مولا مجھے ماہ رمضان جو ہے عطا فرما، اور ماہ رمضان میں اپنی بخشش کروانے کی اور ماہ رمضان کے ثواب کو پانے کی جو جستجو ہے وہ مجھے توفیق ہوا عطا فرما۔ تو یہ ایمان والوں سے متعلق ہے۔ جب اللہ نے ایمان والوں کو خاص کر دیا تو جو روزہ رکھتا ہے اس آیت کے مطابق وہ ایمان والا ہے، اور جو ایمان والا ہوتا ہے وہی روزے رکھتا ہے۔ روزے کی اہمیت جس کو ہوتی ہے وہ ایمان والا ہے، تو اس کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، ادائے مصطفیٰ کیا ہے، سیرت مصطفیٰ کیا ہے، آل رسول کی قربانیاں کیا ہے، صبر و تحمل کیا ہے، عفو درگزر کیا ہے، معافی کیا ہے، یہ سارے والدین کی اطاعت فرمانبرداری کیا ہے، پڑوسی کے حقوق کیا ہے، انسانیت کا پیغام کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو ایک مومن کو وہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں، اور مومن کے جو دل ہے بڑا ہمدرد ہوتا ہے، مومن کا دل بڑا ہمدرد ہوتا ہے، اور مومن سمجھدار بھی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مومن ہے تو وہ جو ہے ناسمجھ ہے، معلومات کچھ بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آقا فرماتے ہیں، فرمان مصطفیٰ ہے اتقوا فراست المؤمنین، آقا فرماتے ہیں کہ مومن کی فراست سے بچو۔ تو مومن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس وہ خالی 5 وقتہ نماز پڑھ کے بس مسجد کو آ رہا، نیچے منڈی کر کے چلے جا رہا، تو ایسا سمجھنے کو مومن بولے تو پھر اتقوا فراست المؤمنین کا مطلب ہی نہیں رہا کہ مومن کی فراست سے بچنا ہے یہ۔ اور جب وہ دیکھتا ہے تو کسے دیکھتا ہے، ینظر بنور اللہ،
اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، یعنی اس کی جو بصارت ہے وہ محدود نہیں رہتی۔ بہت بڑی بات ہے ایک مومن کے لیے، بہت بڑی بات ہے کہ وہ مومن وہ ہوتا ہے جس کی نظر دنیا میں آخرت میں ہر مقام پر اس کی نظر بصارت لامحدود ہوتی ہے۔ یعنی ہم مخلوق ہیں تو دنیاوی اعتبار سے ہماری نظر لامحدود ہوتی ہے، یعنی جہاں تک ہم وہ سوچتے ہیں جہاں ایک عام انسان نہیں سوچ سکتا، مومن وہ سوچتا ہے۔ تو مومن کا بہت بڑا جو مقام ہے، میرے آقا نے بتایا کہ مومن کی جو ہے اس کی فراست سے بچو، یعنی مومن کو تم بھولے سمجھ رہے ہیں، معصوم سمجھ رہے ہیں، یعنی اس کو کچھ بھی سمجھ کے دنیا میں رہنے والے لوگ مومن کو جو ہے اب دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، ہاں اس کے ساتھ جو ہے کچھ جو ہے چال چلنا چاہ رہے ہیں، ہاں اس کے ساتھ کچھ بھی چالاکی کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی مومن ہے بول کے۔ لیکن میرا کیا فرما رہے ہیں، اس کی بصارت، اس کی جو فراست سے بچو، کیونکہ مومن جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ کون کیا کرنے والا ہے کیا نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بھی ہم کو ایک پیغام دے رہا ہے کہ اگر تم مومن ہے تو تمہیں چاہیے کہ دنیا میں بھی سب سے آگے ہونا چاہیے اور آخرت میں بھی سب سے آگے ہونا چاہیے۔ بس ہم مومن کا جو نظریہ، ہم یہ نہیں سوچنا کہ بھائی مومن خالی جو ہے 5 وقتہ نماز پڑھنا، ہاں خالی بس لباس پہن لے کے آپ خالی بس پھر رہے ہیں، خالی یج کر رہے ہیں، ہاں دنیاوی معلومات نہیں ہے، دنیاوی ہنر نہیں ہے، دنیاوی علوم نہیں ہے تمہارے پاس، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر دنیا میں چلے گئے تو خالی دنیا کے ہو جا رہے ہیں، یہ بھی مومن کی علامت نہیں ہے۔ ہاں آپ خالی آخرت اللہ اللہ کر رہے ہیں لیکن آپ دنیاوی معلومات نہیں ہیں، آپ کو تو پھر آپ دین کا کام کیسا کریں گے؟ دنیاوی تجربہ ہی نہیں ہے تمہارے پاس، تو دن کا خدمت خلق میں خدمت اسلام کیسا کریں گے؟ ادائے مصطفیٰ کو کیسا عام کریں گے؟ ہاں دنیاوی معلومات ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہاں تو مومن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی آپ بس 5 وقتہ نماز پڑھ لے رہے ہیں، گھر کو چلے آ رہے ہیں آ رہے ہیں، ہاں بس اتنا یہ کام کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ ایسا بولے تو پھر اتقوا فراست المؤمنین کا مطلب کیا ہے؟ مومن کی فراست سے بچنا میرا آقا فرمائے کہ بہت بڑی بات ہے یہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مومن اپنی سوچ اور بصارت اور اپنے علم سے جو ہے آقا کی جو اداؤں کو پھیلاتا ہے، اللہ اس رسول کے پیغام کو پھیلاتا ہے، حق اور عدل کے فیصلے فرماتا ہے، ہاں وہ سارے چیزیں کرتا ہے، حقوق ادا کرتا ہے، ہمدردی کا پیغام دیتا ہے، انسانیت کا پیغام دیتا ہے، ہاں اور اپنے علم کا اور طاقت کا وہ جو ہے غلط استعمال نہیں کرتا۔ یہ ساری چیزیں مومن کی علامتیں ہیں۔ ہاں اور جو مومن نہیں ہے، مومن کی علامت کیا ہے؟ وہ ہمدرد ہوتا ہے، عادل ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، عفو درگزر کرنے والا ہوتا ہے، با اخلاق ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے، ہاں اطاعت گزار ہوتا ہے ہر شے میں، اور احساس کمتری کا شکار بھی نہیں رہتا مومن۔ بس احساس کمتری، بس ارے میرے کو نہیں آتا، میرے کو یہ نہیں آتا، ایسا نہیں ہے۔ ماں باپ بھی اگر ہیں تو اولاد کو احساس کمتری میں لے کے نہیں جانا۔ ماں باپ کے لیے بہت بڑا مقام جو ہے، اس میں مقام عبرت ہے ماں باپ کے لیے بھی، کہ اپنی اولاد کو احساس کمتری میں نہیں ڈالنا کہ تم ایسا، تم وہ نہیں کر سکتے، تم وہ نہیں کر سکتے، ایسا نہیں۔ مومن کی بات آئی تو یہ ساری چیزیں اس کے تعلقات میں ہیں، یہ ساری چیزوں سے اس کا رشتہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اسے جڑے ہوئی ہے کہ اس کو اگر ہم جو ہے قابل بنانا ہے تو ماں باپ کا بھی فرض ہوتا ہے کہ اولاد کو ہمیشہ ہمیشہ اس کو حوصلہ افزائی کرتے جائیں، اور اس کو سمجھاتے، کمزور ہے تو اس کو ہم بتائیں کہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر وہ صلاحیت عطا کی ہے، ہر وہ صلاحیت اللہ نے تمہارے اندر دی ہے۔ ہاں کوئی مشکل نہیں ہے، دنیا میں ترقی کرنے والا بھی جو ہے ایک انسان ہی ہے، اور کمزور رہنے والا بھی انسان ہی ہے، بڑا سا بڑا جو ہے اگر سیاست دان ہے تو وہ بھی انسان ہی ہے، اگر غریب سے غریب بھی ہے تو انسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اسے مکمل پیدا کیا۔ اب وہ چیز کو اس کے جو ہے رہنما رہبر ہے کہ وہ مقام پر لے کر نہیں آئے، اس کو احساس کمتری میں ڈالتے چلے گئے، اور انہیں بھی جو ہے احساس کمتری کا شکار ہوتا چلا گیا کہ بس میرے کو یہ نہیں آتا، میرے کو وہ نہیں آتا۔ تو یہ احساس کمتری والی باتیں ہیں، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو مکمل بنا کے بھیجا، آپ مکمل ہیں، پھر احساس کمتری کا شکار کیوں بنے آپ؟ اللہ کا حکم ہے نا۔ روز قیامت میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھنے والا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے ہاتھ پیر سلامت تھے، تمہارے جو ہے بولنے کی صلاحیت تمہاری سلامت تھی، تمہاری بصارت سلامت تھی، تمہاری سماعت سلامت تھی، ہاں سب تمہارا فہم و تفکر تمہارا سلامت تھا، سب کچھ تھا تمہارے پاس، لیکن تم احساس کمتری کا شکار بن کے تم ایک ایسی مخلوق کئی کو بن گئے کہ تم کو تو ابھرنا چاہیے تھا۔ دنیا کے نام پہ جو ہے دنیا میں چلے گئے، آخرت کے نام پہ جو ہے دنیا کو چھوڑ دیے، تو مومن اس کو نہیں بولتے۔ مومن کی اگر فراست سے بچنا ہے تو میرے آقا نے جو فرمایا، یہ جو چھوٹی بات نہیں ہے، فرمان مصطفیٰ بہت بڑی بات ہے، اپنے اندر لامحدود معانی کو اندر سمائے ہوئے،
یہ فرمان مصطفیٰ ہے. میرے آقا صرف مومن بولے تو میرے آقا یہ نہیں فرمائے کہ بھائی مومن جو ہے گھر سے نکل کے مسجد نبوی کو آئے صحابہ وہاں سے وہاں چلے گئے, یہ تو نہیں ہے نا. ہاں, صحابہ کرام میں بڑے بڑے تاجر بھی تھے, اس وقت کے بڑے بڑے جو ہے سمجھدار بھی تھے, اس وقت کے بڑے بڑے نامور بھی تھے. صحابہ میں سب لوگ تھے, صرف 5 وقت نماز پڑھ کے بیٹھنے والے نہیں تھے صحابہ میں. تو پھر آج ہماری سوچ محدود بن گئی کہ ہم جو مومن کی بات آئے تو ایک لفظ مومن جس کو اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو, اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا, لفظ مومن سے مخاطب فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ. ہاں, پھر وہ آقا فرما دیے کہ مومن جو ہے مومن کی فراست سے بچو. تو مومن, لفظ مومن کو اگر ہم سمجھ جائیں کہ میرے مولا یہ مومن کیا ہے جس کی فراست سے بچنا ہے ہمیں, تو مومن جو ہے صرف 5 وقت نماز پڑھ کے گھر کو جانے والے کا نام نہیں ہے, بلکہ مومن دنیا کے سارے علوم میں سب سے آگے رہنا اور آخرت کے علوم میں بھی سب سے آگے رہنا. اور کوئی علوم میں لوگ اسے یہ نہ کہیں کہ ارے تمہارے کو وہ نہیں آتا, تمہارے کو یہ نہیں آتا. تو یہ ساری چیزیں, یہ کمزوریاں ہیں جو دنیا کی نظر میں ہیں, وہ ساری کمزوریوں سے جو ہے اپنے آپ کو بالائے طاق رکھنا, وہ مومن ہے. اور ہم جو ہے ترقی کے نام پہ جو ہے آپ دینی علوم کو چھوڑ کے ترقی کے نام پہ دنیا میں چلے گئے. ہاں, اگر دنیا میں اگر آخرت کے کام میں آ گئے تو وہ چھوڑ دیے. تو یہ چھوڑنے والے کو مومن نہیں بولتے. دونوں چیزیں اس کے اندر صلاحیت کے ساتھ اس کے اندر پیدا ہونا, اور تربیت کے معاملے ماں باپ بھی اس کو اس طریقے سے تربیت کرنا, اور جو ہے دنیاوی علوم میں اور آخرت کے علوم میں سارے علوم کے ساتھ جو ہے وہ جو بڑے بڑے علماء ہیں, دانشوران ہیں, ان کے ساتھ ان کا جو ہے تعلق جوڑنا, صحیح رہنما اور رہبر ملنا, یہ ماں باپ کا کام ہوتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے ترقی کے نام پہ جو ہے تربیت کے معاملے میں کیا کیا ہو رہا. افسوس کی بات ہے, کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بس ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا آپ کو اللہ ہدایت دے, وہ ماں باپ کو بھی دے, وہ اولاد کو بھی دے. اب اولاد سمجھدار ہو گئی تو بھی جو ہے اب اولاد ہاتھ سے نکل گئی بول کے مجبوری ہے. ہاں بھائی, جب تک اولاد ماتحت تھی آپ اس کو تربیت نہیں کریں. ہاں, ایسے ایسے الفاظ ہیں کہ اگر ہم کہیں گے تو تکلیف ہوتی ہے. ہاں, تو پھر جب ہم یہ ساری چیزیں تربیت کے معاملہ, یہ دنیا اور آخرت سمجھیں گے, ترقی کیا ہے, مومن کی فراست کیا ہے سمجھیں گے, تو پھر اللہ جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے اسی طریقے سے پہلے والوں روزے فرض کیے گئے تھے. تو تم ایمان والے ہیں, تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان والا کہہ کر مخاطب فرما رہا ہے. تو یہ لفظ مومن ہے, چھوٹا نہیں ہے. اللہ کی نظر میں خالی 5 وقت نماز پڑھ کے گھر کو چلے جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, دنیا کا کچھ معلوم نہیں ہے, یہ کیا معلوم بولتے, وہ نہیں معلوم میرے کو, یہ بولتے نہیں معلوم بولتے, اس کو مومن نہیں بولتے. ایمان والے کے اندر جو ہے وہ دنیا کے سارے علوم میں بھی جو ہے مہارت حاصل کرتا ہے, ہنر میں مہارت حاصل کرتا ہے, سب کچھ حاصل کر کے وہ جو ہے مقام پہ آنے کے بعد وہ سب سے زیادہ کام کرنے والا ہے اللہ کی رضا کے لیے, آقا کی رضا کے لیے. سب سے زیادہ وہ کام کرنے والا ہے جو اسلام کے لیے زیادہ کارآمد ہے, وہ مومن اللہ کے پاس زیادہ جو ہے مقام رکھنے والا ہے. ہاں, آپ مومن ہیں تو آپ سے قوم کو, اسلام کو, شریعت کو فائدہ ہونا. بس آپ مسلمان بن گئے خالی بس کیا ہے گھر کو جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, نماز پڑھ لے رہے ہیں, چلے جا رہے ہیں, وہ تو آپ سے اسلام کو کیا فائدہ ہے, کیا فائدہ ہو رہا آپ سے اسلام کو. ہاں, چلیے زکوٰۃ کی بات آ گئی. ہاں, تو آپ زکوٰۃ بھی رمضان کے بعد سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ نکالنا ہے. ہاں, 52.5 تولہ چاندی ہے, ہاں, تو 7.5 تولہ جو ہے سونا, 52.5 تولہ چاندی جو بھی تمہارے پاس ہے یا اس کی مقدار ہے. ہاں, تو وہ بھی جو ہے معلومات ہمارے پاس نہیں ہے. ہاں, کیونکہ ہمارے پاس جو ہے شریعت کا علم ہی ہے. ہاں, یعنی اگر آپ کسی عالم دین کے پاس جو ہے زانوے جو ہے تلمس طے نہیں کرے, ہاں, تب بھی تم جو ہے تعلقات تو رکھ سکتے تھے. ہاں, تعلقات بھی نہیں ہے ہمارے, تعلقات میں کوئی عالم دین بھی نہیں ہے. ہاں, ہم کسی سے ہم جو ہے تعلق, ان کے ساتھ ہمدردی, محبت, ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہمارا. کس سے تعلق ہے ہمارا؟ ہاں, بس دنیاوی مفاد میں جس سے تعلق ہے, بس وہی تعلقات ہمارے بنے ہوئے ہیں. جبکہ اللہ کی نظر میں دنیا کی جو اوقات ہے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ کی نظر میں دنیا کی کوئی اوقات نہیں ہے. لیکن ہم اللہ اس رسول کے فرمان کو چھوڑ کے ہم دنیاوی مفاد میں چلے جا رہے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ بھائی ہمارے پاس جو ہے مومن ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیا ہونا چاہیے. ہاں, لفظ مومن اور ہنر اور تعلقات, علماء کا تعلق,
اہل اسلام میں جو ہے علماء کا کیا مقام مرتبہ ہے، یہ سارے چیزیں ہیں. یہ ساری چیزیں اگر ہمارے اندر آئیں گی، ہم ہنرمند رہیں گے، ہم با علم رہیں گے، با اخلاق مقدار رہیں گے، تو سب کچھ ہم رہیں گے. ہم روحانی طریقے سے، جسمانی طریقے سے اور معاشی طریقے سے اگر مومن طاقتور رہیں گا تو انہیں اللہ اس کے رسول کے لیے زیادہ فائدہ مند بنے گا، انہیں زیادہ فائدہ مند ہے. اور آپ ہنرمند نہیں ہیں، آپ علم والے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بس کیا بولے 5 وقتہ نماز پڑھ لے کے آپ گھر کو آ گئے چلے گئے بولے تو اس کو مومن بولے تو آپ سے اسلام کو فائدہ نہیں ہے. آپ اپنا فائدہ کر لے رہے ہیں، خالی اسلام کا فائدہ ہونا ہے ہمارے کو، جس میں دینی مدارس آ گئے، جس میں مساجد آ گئے، جس میں بیوہ، یتیم، معصوم، لاچار، مظلوم سب لوگ آ گئے. تو پھر ان کی مدد کون کرے گا؟ ہم مومن ہیں نا، تو ان کی مدد کون کرے گا پھر؟ تو معلوم یہ ہوا کہ سارے مذاہب میں سارے لوگ اپنے اپنے سوسائٹی میں وہ لوگ کروڑوں کا فنڈ دیتے ہیں، اور وہ لوگ ان کے پاس زکوٰۃ کا کوئی وہ نہیں ہے، زکوٰۃ کی کوئی ان کا سوچ بھی نہیں ہے ان کے پاس، لیکن برابر اتنا معلوم کہ ان کو مدد کرنا ہے اور وہ ہم سے زیادہ مدد کرتے ہیں سب کی. ہمارے پاس تو زکوٰۃ کا تصور ہے، سال میں ایک مرتبہ جو ہے آپ کو جو ہے 100 روپے میں 2.5 روپے نکالنا ہے. 1 لاکھ پہ 2,500 روپے نکالنا ہے آپ کو، تو سال میں ایک مرتبہ نکالنا ہے. اور اس سے کئی گنا بڑھ کے تو آپ حکومت کو جو ہے ٹیکس وصول کر رہے ہیں، ٹیکس دے رہے ہیں آپ. کتنا ٹیکس دے رہے ہیں آپ کو دینے کے ٹائم میں تکلیف ہوتی ہے، آپ دے رہے ہیں اتنا ٹیکس دے رہے ہیں آپ حکومت کو. اور اللہ تعالیٰ برا میرے بندے سال میں ایک مرتبہ 100 روپے پہ 2.5 روپے نکالیں. رب العالمین ستر بہت زیادہ چاہنے والا ہے، اور یہاں پہ ہمارا دل جو ہے دل نہیں بڑھ رہا ہمارا. اب کیا بولیں گے اس کو؟ اب بخالت بولیں گے، یا ہم کیا بولیں گے؟ دولت سب کچھ ہے ہمارے لیے، لے کے جمع کر کے بیٹھ جانا ہے اس کو. موت آ گئی، بیمار ہو گئے تو آپ جو ہے 1 لقمہ نہیں کھا سکتے. بیمار ہو، موت تو دور کی بات ہے، بیمار بھی ہو گئے تو آپ کی دولت کا 1 روپیہ نہیں کھا سکتے آپ. تو پھر آپ دولت کے وہ دولت جس کی جو نظر اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر اس کے اوقات نہیں ہے، ویسے ہی دولت کے لیے جو ہے اگر ہم سوچ کے جو ہے زکوٰۃ کے معاملے میں جو ہے 2.5% بھی نہیں نکال رہی، کوئی برابر نہیں نکال رہی، پھر کیا کیا نکالنا ہے آپ کو؟ تجارتی سامان پہ زکوٰۃ نکالنا ہے. تجارتی سامان کتنا ہے آپ کے پاس؟ کتنے لاکھ کا سامان آپ کے دکان میں رکھا ہوا ہے، آپ کے شو روم میں رکھا ہوا ہے، کتنے لاکھ کا سامان ہے؟ وہ سارے سامان کی جو مالی جو ہے مال کو جمع کر کے کیلکولیشن کر کے آپ کو 2.5% نکالنا ہے. یعنی جتنا ہم 100 روپے 2.5 روپے نکال رہے ہیں اسی طریقے سے پورا جمع کر کے نکالنا ہے. پھر سید کو نہیں دینا ہے. یہ سارے مومن، ایک مومن ہے جس کو دنیا اور آخرت معلوم ہے، جس کی فراست سے بچنا ہے، وہ مومن کی علامتیں بیان کر رہا ہوں میں کہ بچنا ہے ساری چیزوں کی. یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے بعد پھر سید کو نہیں دینا ہے. سید کو کیا دینا؟ پھر 2.5%، 2.5 روپے 100 روپے پہ سال میں ایک مرتبہ نکال رہی ہیں، تو اس کے بعد تو آپ چاہے تو 20 روپے بھی نکال سکتے ہیں سال میں ایک مرتبہ 100 روپے پہ. 18% نکالیے. اب دنیا کے ڈر سے ہم جو ہے دنیا والوں کو جو ہے 18% دے رہے ہیں، اس سے بڑھ کے دے رہے ہیں. تو اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم 18% دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جو ہے مال کی حفاظت بھی کرنے والا ہے، اور جو ہے آخرت میں اس کا بڑا سا بڑا 70 سے 700 گنا تک کا اجر اللہ دینے والا ہے ہمارے کو. دنیا میں کچھ بھی اجر نہیں ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایک مومن کی نظر کیسی ہونا چاہیے؟ کہاں پہ ہمیں جو ہے اپنے مالوں کو جو استعمال کرنا چاہیے؟ خیر کے کاموں میں، دین کے کاموں میں، دینی مدارس کے کاموں میں. ہمارا اسلام کس سے زندہ ہے؟ دینی مدارس سے، مساجد سے، علماء سے، مومنوں سے، اللہ والوں سے، خدمت خلق کرنے والوں سے، کار خیر کرنے والوں سے، یہ سارے لوگوں سے اسلام ہمارا زندہ ہے. تو یہ ساری چیزیں مومن، ایک لفظ مومن کے اوپر یہ سارے تعلقات مومن کے ہیں، مومن کی خصوصیتیں ہیں یہ ساری چیزیں. اور ہم کسی کو دے کے احسان نہیں کریں، یہ بھی سمجھنا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں کا پہلے ایمان والوں کہہ کے اللہ آگے فرما رہا ہے. ایمان والوں کا لفظ ایمان والوں سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ سے روزے کی بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ روزہ رکھو جس طریقے سے پہلے والوں جو ہے ہم پر فرض کیا گیا، تم پر فرض کیا گیا ہے، تم بھی رہو. یہ ساری چیزیں اللہ بیان کرے. مومن، لفظ مومن کو اللہ تعالیٰ، یہ ساری چیزیں ہیں دنیا کی. مومن کہیں بھی جو ہے کسی کے سامنے وہ لاچار نہیں رہتا. مومن کسی کے سامنے جو احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتا. اور ہم ایک دوسرے کو جو ہے
مدد کر کے اس کو آگے بڑھانا یہ ہمارا فرض ہے. لیکن آج ہم تعداد میں سب سے زیادہ ہیں، لیکن مظلوم، غریب، محتاج، فقراء ہمارے اندر ہی سب سے زیادہ ہے. کسی قوم میں اتنے غریب نہیں ہے جتنے مسلمانوں میں غریباں ہیں، جتنے مسلمانوں میں مظلوم ہیں، جتنے مسلمانوں میں محتاج ہے، یتیم ہے، لاچار ہے، پریشان ہیں. سب سے زیادہ تعداد میں رہنے والی دوسری نمبر پہ یہ قوم ہے، اور سب سے زیادہ غریب لوگ، محتاج، علم سے دور، ہر چیز سے دور ہمارے اندر ہی ہے. کسی بھی قوم میں اتنے نہیں ہیں لوگ محتاج نہیں ہیں، لیکن ہمارے اندر ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہمیں مومن کا مقام دیا، تو لفظ مومن جو رب العالمین ہمیں بتا رہا ہے کہ مومن کون ہے، تو جس کی نظر سے، فراست سے بچنے کا آقا حکم دے رہے ہیں. تو پھر یہ ساری چیزیں ہیں جو ماہ رمضان ہمارے لیے آیا، تو روزوں کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ کا بھی خیال رکھنا ہے. اور زکوٰۃ جو سید ہیں، سادات ہیں، جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے آپ، ان کو تحفے پیش کر سکتے آپ، ہاں دے سکتے. پیسوں کی ضرورت ہے پیسے دے سکتے، راشن کی ضرورت راشن دے سکتے آپ. یہ ساری چیزیں ہیں. تو جس کی ضرورت ہے وہ محسوس کر کے دینا ہے. اب آپ یہ نہیں بولنا ارے میرے کو نہیں معلوم تھا، ارے میرے کو نہیں معلوم تھا، وہ غور نہیں کرا تھا میں، ہاں یہ غلط بات ہے. تو پھر آپ مومن ہیں، آپ کی نظر وہاں جانا تھا، ضرورت پہ جانا تھا، کسی کیا ضرورت ہے، اس کو کس چیز کی حاجت ہے، یہ معلوم کر کے دینا ہے. زیادہ فضیلت ہے اس میں. اب اس کو منگنے کی عادت نہیں ہے، ہاں غیرت مند ہے، اللہ کا بندہ ہے، ہاں متقی ہے، صبر کرنے والا ہے، منگ رہا نہیں ہمیشہ، نہیں منگتا، بھوکے رہ جائیں گا، لیکن منگنے والے نہیں ہیں. ایسے بھی ہیں اللہ کے بندے، منگتے نہیں لیکن بھوکے رہ جاتے، منگتے نہیں. تو رب اللہ فرما رہا ہے زیادہ فضیلت ایسے لوگوں کو تلاش کر کے دو جو منگنے والے نہیں ہیں. ان کی حاجت، ان کی ضرورت کو محسوس کرو آپ. تو یہ چیزیں سارے مومن کی جو نشانیاں ہیں. تو لہذا ایمان والے کہہ کے اللہ جو ہے روزے کا حکم دے رہا ہے، پچھلے امتوں کا ذکر فرما رہا ہے. آخر فرمایا گیا تم متقی بن، تاکہ تم متقی بن جاؤ. متقی بن گئے تو پھر دنیا میں بھی تمہارے لیے فائدہ ہے، آخر فائدہ ہے. قلبی سکون، روحانی سکون اسی میں ہے سب کچھ. ہاں پوری دنیا پھر کے بھی تمہارا دل بے چین رہنے والا ہے، پوری دنیا دیکھ کے بھی تم بے چین رہنے والے ہیں. سکون نہیں ہے. جو سکون اللہ کے ذکر میں ہے، آقا کی اداؤں میں ہے، صحابہ کی اداؤں میں ہے، ہاں اسلاف کی سنتوں میں، ان کے طریقے میں، یہ سکون ہے ہمارے لیے. تو کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ میرے مولا ماہ رمضان میں ہمیں جو ہے بالخصوص عمل کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال نصیب فرما. وما علینا الا البلاغ. فرما.